سبق نمبر 1 کیا تھا؟ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آئیے؟ مختصر بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے. کون سا کلام ہے؟ قرآن مجید. اور سبق نمبر آج ہمارا 2 ہے. کون سا ہے؟ تجوید کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، پہلے آپ بتاؤ کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی تحسین. اور اصلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی ہر حرف کو اس کا حق ادا کرنا، یعنی کہ جو چیز جہاں ہے، جو چیز جیسی ہے اس کا ہم نے حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین، یعنی کہ خوبصورت کرنا. یہ مطلب قرآن پاک کو ہم خوبصورت کر کے پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ خوبصورت کر کے پڑھیں گے. ہاں، ہر لفظ کو اس کی جگہ کیسے ادا کرنا ہے کہ حروف ہلکی جیسے ہوتے ہیں اس کو حلق سے نکالنا ہے. حروف ہلکی 6 ہوتے ہیں، جیسے 2 اوپر 2 درمیان اور 2 نیچے سے نکلتے ہیں. یہ آپ کے اگلے بتایا جائے گا سبق میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم جو چیز جہاں ہے اس کا ویسے ہی اگر ادا کریں گے تو ہم خوبصورت پڑھ سکیں گے، یعنی کہ تحسین خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، تجوید کی اہمیت. تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہوگی، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائے گا. اور کبھی کبھی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ بن جاتا ہے، اور کبھی بالکل کفریہ معنی بن جاتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہر نماز میں، اب ہم نماز کو ہی لے لیتے ہیں کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت آپ لوگ پڑھتے ہو؟ سورۃ اخلاص. سورۃ اخلاص میں آتا ہے قل هو اللہ احد. اس کا کیا معنی ہے؟ کہو اللہ ایک ہے. اگر آپ کل کے کاف کو اس کے صحیح مخرج سے پر کر کے ادا نہیں کریں گے اور یوں پڑھیں گے کہ کل هو اللہ احد، کل هو اللہ احد، یعنی کہ ایک تو کل وہ 2 نقطوں والی ہوتی ہے نا، اور ایک کل دوسری ہوتی ہے، ہاں وہ والی. تو اگر اس میں کل هو اللہ احد میں کون سی کاف ہے یہ بتاؤ مجھے؟ نقطوں والی ہے نا. اور اگر ہم دوسری پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. نعوذ باللہ. اب قل هو اللہ احد یعنی کہ اگر ہم صحیح پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اس کا معنی ہے کہ کہو اللہ ایک ہے. اور اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہم قل هو اللہ احد ایسے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. نعوذ باللہ. یعنی کہ کتنا زیادہ فرق پڑ گیا، یعنی کہ نعوذ باللہ ہم نے کتنے غلط الفاظ نماز میں ادا کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے ہر مسلمان کے لیے تجوید سیکھنا ضروری اور واجب ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب آپ کا کل ٹیسٹ ہوگا.